ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تمہاری ساس کا انتقال ہو سب سے پہلے مجھے خبر کرنا۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جنازے کو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ شفقت بدری سے محروم ہو گئے۔ پھر عمر مبارک صرف 6 سال ہی تھی کہ گوش مادر بھی نہ رہی۔ 2 سال بعد شفیق دادا بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ماں نہ باپ، بہن نہ بھائی، اور اب دادا کا سایہ شفقت بھی نہ رہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ صبر و آزمائش کی بٹی سے گزار کر رہتی دنیا تک کے یتیم بچوں کے لیے ایک لازوال اعلیٰ و رفع مثال قائم کر دی۔ اب چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ تھے۔ جناب ابو طالب تو والد جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، لیکن چچی نے معصوم و یتیم بھتیجے پر ممتا کے جو پھول نشاور کیے وہ رشتوں کی تاریخ میں سنہری حروف سے تحریر ہیں۔ ان کا یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی دنیا بھر کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں دین سے دوری کی وجہ سے رشتوں کا تقدس معدوم ہوتا جا رہا ہے، وہاں یتیم بچوں کے ساتھ ناروا سلوک نے پھوپھی، چچی، خالہ اور ستیلی ماں جیسی ماں بدل کر پاکیزہ رشتوں کی روح بھی پامال کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعہ کی جتنی ضرورت آج ہے کبھی نہ تھی۔ ہمارے آس پاس معصوم بچوں پر بیتنے والے دل سوز واقعات بکھرے پڑے ہیں کہ جنہیں قلم بند کرتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، ہاتھ لرز اٹھتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولے کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے، اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ شعار اہلیہ نے صبر و شکر، قناعت، سلیقہ مندی، فہم و فراست، سنجیدگی و بردباری، دانش مندی، عقل، حکمت اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا برم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجوں کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں اپنے بچوں کا۔ یہ چچی ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ 7ویں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ پیار و محبت کے اس مشکبو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کا وہ والہانہ کردار ہے جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیا کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چچی فاطمہ سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئی۔ جو کل تک دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہوں نے ممتا کی گوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبتوں کے پھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو، جا شعیب ابی طالب کی قید سخت، طائف کا سفر ہو، جا مکے کے بازاروں میں ڈائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب اور ابتلا کے اس دور میں یہ چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کبھی رازداری سے تو کبھی اعلیٰ اعلان حق کے ممتا ادا کرتی رہی۔ قریش ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا وہ ماں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے، تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد المناف ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت حرمے بن روحہ ہے۔ عبد المناف ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طالب پیدا ہوئے۔
طالب ان میں سب سے بڑے تھے جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے۔ صاحبزادیوں میں ام ہانی، جمانہ اور ریتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جناب عبد المطلب کی بھتیجی تھیں۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھی جن سے ہاشمی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل کراش کی شرافت ذلت و پستی کے گڑھوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب، انتشار اور زوال و انحطاط کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دینی ابراہیم علیہ السلام کا علم بردار اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے ان کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، جہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی اور ان کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیم علیہ السلام سے کوسوں دور تھی، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیم علیہ السلام ہی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خواندہ ہاشم کی چشم و چراغ تھی۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی، بنو ہاشم کے باروب اور بردبار سردار عبد المطلب اپنی اسی بھتیجی سے بے حد پیار کرتے تھے، اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب ابو طالب نے کسی ساری زندگی دوسری عورت کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اس دار فانی کو وداع کر گئے ہیں اور ان کے بیٹے کی سرپرستی دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ جب حضرت عبد المطلب کو محسوس ہونے لگا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی فکر لاحق ہوئی کہ اس 8 سالہ بچے کو اپنے بیٹوں میں سے کن کے حوالہ کرے۔ لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح مخاطب ہو کر کہا، آپ میں سے کون میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، آپ خود اس سلسلہ میں ہم سے دانا تر ہیں، جس کو چاہے منتخب کریں۔ عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا دادا قریب تم سے جدا ہونے والا ہے۔ تم اپنے چچا یا چاچوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تاکہ وہ تمہاری کفالت اور پرورش کی ذمہ داری لے لے اور میرے بعد تمہارا حامی اور سرپرست بن جائے۔ بچے نے اپنے چاچاؤں میں سے ہر ایک کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری دیانتداری اور ایمانداری کی تائید کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی کفالت کرنا جیسی میں کرتا تھا اور میرے ہی مانند اس کی حفاظت کرنا۔ جس دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے ایک عزیز بیٹے کی مانند تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین پشت پناہی اور حمایت کا احساس کیا۔ حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد قوم کے سرداری اور ریاست کی باغ دوڑ اور ان کے فرزند حضرت ابو طالب کو ملی۔ فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلاتی دلاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں پر تیل لگاتی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی کے علاوہ کسی اور نام سے خطاب نہیں کرتے تھے۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش اور ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ 14 نبوی 622 عیسوی میں عام مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔
بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئی۔ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خانداری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا، اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشق بار کار لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بیرا روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی کا تھا۔ اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ کنواں بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ 5 ہجری 627 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر چچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو، ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے دست مبارک سے بنایا اور اپنے دست مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک باد کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ، تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں لیٹے لیٹے دعا کی، اے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود اہل خانہ سے فرمایا، میری ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا ایسا تعلق رکھا
جس نے مجھے اپنی حقیقی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ مجھے یاد ہے بارہا ایسے موقع آئے کہ جب یہ خود بھوکی رہتی لیکن مجھے کبھی بھوکا نہ رہنے دیا، خود موٹا جوتا پہن لیتی لیکن مجھے ہمیشہ اچھی اور صاف پوشاک پہنائی۔ میری ماں کے اوپر میرے بے شمار احسانات ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورا بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ گھورا بنت ابو جہل کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا: بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔